औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू कयूं था सोणे रब जे नाव खां जेको सभिनी खां वधीक रहम करण वारो आहे, बाज भरियो आहे, असां सभिनी जो ख़लकणहार आहे। नाज़रीन, मां या तव्हांजी मेज़बान संध्या सुमरो ऐं धरती टेलीविज़न जी ख़ासि ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में तव्हांखे भलीकार चवां थी। अॼु 17 रमज़ानुल मुबारक आहे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक सिर्फ़ इबादत ऐं रूहानियत जो ही मतिलबु हिकिड़ो गवाह न आहे, बल्कि इस्लामी तारीख़ जे हिकिड़े अज़ीम वाक़े जो बि शाहिद आहे, जेको हिकिड़ो तारीख़ी वाक़ियो 17 रमज़ान ते थी गुज़रियो 2 हिजरी में। उहे सभु रोज़ेदार हुया, नबी जा जेकी बि साथी हुया, साहबा कराम, ऐं उन नबी साईं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अॻवाणी में जेको मारका बदर, जेको इस्लामी तारीख़ जी पहिरीं वेड़ हुई, जेको कुफ़ार जे ख़िलाफ़ विड़ी वई, हुन में शानदार किरदारु निभायो ऐं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं ऐं पंहिंजो ईमान ऐं यकीन रब साईं ते ॿुधायो त उहे हिकु त रोज़े सां बि हुया ऐं जेको आहे उन्हनि जो यकीन पंहिंजे रब ते केतिरो हुयो, उन्हनि जी ईमान जी बुलंदी केतिरी हुई जो उहो तमामु घटि अंग में हुया। माना 313 ॾिठो वञे त 1000 माण्हुनि जो जेको कुफ़ार जो लश्कर हुयो, उन्हनि जे साम्हूं कुझु हैसियत नथो रखे, एतिरो घटि अंग, पर तॾहिं बि उन्हनि जो यकीन, उन्हनि जी जेका ईमानदारी हुई, उन्हनि जो जेको अक़ीदो हुयो, रब सां जेको चाह हुई, पंहिंजे दीन सां जेका मोहबत हुई, हुननि खे न रुगो हुन जंग में उहो शामिल थिया, बल्कि अज़ीम शान उन्हनि सोभ बि माणी, अहिड़ी सोभ माणी जेको रहंदी दुनिया ताईं हिकिड़ो मिसाल बणिजी वियो आहे। अॼु पाण बदर जे वाक़े ते ऐं उन जा जेकी शहीद थी विया उन वाक़े में उन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं, उन्हनि जी हिकमत अमली ते ॻाल्हाईंदासीं, उन्हनि जे जज़्बे ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु नाज़रीन इहो बि ॿुधाईंदी हलां त अॼोको ॾींहुं माना 17 रमज़ानुल मुबारक ते हज़रत असांजी अम्मा हज़रत बीबी आयशा जो विसाल जो बि ॾींहुं आहे। अॼोके ॾींहुं उहो बि विसाल करे वयूं हुयूं, त उन्हनि खे बि भेटा ॾींदासीं, उन्हनि जी शख़्सियत ऐं उन्हनि जी किरदार जी बुलंदी ते बि ॻाल्हाईंदासीं। अॼोको प्रोग्राम पाण उन जे नाव कयो आहे। हलूं त तव्हां सां जेको आहे सो जेकी महिमान पाण वटि आयल आहिनि पंहिंजे अंगण ते उन्हनि जो तारुफ़ करायूं था। पाण सां मौलाना वलीद अहिया मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में। ऐं सना ख़्वां बि पाण सां गॾु मौजूद आहिनि मोहम्मद उमर कादरी, अस्सलाम वालेकुम, ऐं मोहम्मद अरहम कादरी भी पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको भलीकार करते हैं अपनी शो में। ॿियो जेको आहे सो मूंसां 2 अदियूं आयल आहिनि, उहो बि सना ख़्वानी कंदियूं, ऐं जेको आहे सो अस्मा अदनान पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में। ऐं ॿी बि असां वटि अस्मा ही आहे, अस्मा मोहम्मद नबी जी, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी जेका आहे सा बाक़ाइदे शुरूआति करण खां अॻु में पाण रब जी सना में हिकिड़ी सुहिणी हमद ॿुधंदासीं ऐं उन खां पोइ वरी अॻिते हलंदासीं। अस्मा अदनान पाण खे हमद ॿुधाईंदियूं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल, तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल, ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल। हमदो सना तेरी तेरे महबूब की करूं, हमदो सना तेरी तेरे महबूब की करूं, तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं, तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं। तेरे ही ज़िक्र पाक में, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे ये माह
مثال اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے مولا انہیں سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے مہربان، لیکن تیری نگاہ کرم سے مہربان، ناکام ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جی مولانا صاحب، بدر کے واقعے پہ ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو اصل جو وجوہات بنی، جو محرکات بنے بدر کے واقعات کے کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے بدر کے محرکات پوچھے ہیں، ان کی وجوہات پوچھی ہیں۔ اصل میں اگر دور حاضر کے مطابق میں اس بات کو لے کے چلوں تو جب آپ کسی پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں نا، تو پھر وہ اپنے ظلم کو، اپنے دفاع کو پھر کسی نہ کسی اعتبار سے ایکسپریس کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مکے کے اندر ستایا گیا، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شیب ابی طالب میں چلے گئے، وہاں پر ستایا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، پھر تمام صحابہ کرام حبشہ کی طرف چلے گئے، ہجرت کی، اور اکثریت نے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر لی، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے باہر تشریف لے کے گئے تو مکہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں نے تجھے چھوڑنا نہیں تھا، لیکن تیرے ہی باسیوں نے مجھے تجھے چھوڑنے پر مجبور کیا۔ پھر جب مدینہ شریف آ گئے، یہاں پر بھی انہوں نے چین سے نہیں رہنے دیا، ان کے جو مویشی چرتے ان کو اٹھا کر لے جاتے، دیگر اور بہت ساری ان کے لیے مصیبتیں انہوں نے پیش کر دیں، پھر مختلف قبائل کو ان کے مخالف کر دیا۔ تو یعنی کہ ان کا جینا، مسلمانوں کا جینا بہت زیادہ محال کر دیا تھا۔ صحابہ کرام بار بار، اب آپ خود سوچیں کہ ان صحابہ میں مولا کائنات مولا علی ہیں، ان صحابہ میں سیدنا فاروق اعظم ہیں، ان صحابہ میں امیر طیبہ حضرت حمزہ ہیں، ایسی جری صحابہ کرام ہیں، تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کہتے آپ جنگ کی ہمیں اجازت دے دیں، ہم ان کو ایک مرتبہ لتاڑ کر رکھ دیں گے، آپ اجازت تو دیں۔ یہ بار بار ہمیں تنگ کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، کیونکہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ پھر جب یہ ظلم اور بربریت بہت زیادہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اجازت عطا فرما دی۔ اور یہاں پر پھر میں ایک اور بات کر دوں کہ ہر کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ آنے والے فیوچر میں کوئی نہ کوئی سبق دینے والا ہے۔ تو یعنی یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب انسان کے اندر اس کے اوپر ظلم کر کر کے اس کا جینا حرام کر دیا گیا ہو، تو پھر وہ جب دفاع کرنے پر آتا ہے تو پھر لگاتار، جب دیکھیں نا ایران
جو ہے نا وہ لگاتار میزائل اب پھینک رہا ہے، وہ رکنے والا نہیں ہے۔ نہیں، لیکن آپ ابھی یہ بات کر رہے تھے نا کہ جو دور تھا، جو جیسے وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجئے، دیکھا جائے وہ جان رہے تھے کہ وہ کتنے کم ہیں۔ جی جی 313 ان کی تعداد تھی اور کفار کا لشکر ہزاروں پہ مطلب محیط تھا، اور ان کا جذبہ دیکھیں نا کہ ہم لوگ ابھی کسی جگہ بڑھنے کے لیے سوچتے ہیں، کوئی بھی کام سوچتے ہیں، مثال کے طور پہ روزمرہ چلتے پھرتے ہماری کسی سے اگر بحث ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم اکیلے ہیں، یہ سامنے 3 بندے ہیں، تو ہم ادھر ہی اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں یا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، معاملہ فہمی سے اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ادھر ہمیں ہماری حالت خراب ہو جانی ہے۔ اب آپ ان کا جذبہ دیکھیں کہ وہ اتنے کم جو ہے نا تعداد میں ہوتے ہوئے رسول اللہ سے اجازت طلب کر رہے تھے، کہ مطلب وہ ان کو پتا تھا کہ ان کو فتح، آخر ان کا ایمان اور ان کی جو بلندی تھی، تو وہ جانتے تھے کہ بس تعداد اہم نہیں ہے، آپ کا جذبہ، آپ کے اندر جو ایمان کی جو سچائی ہے وہ اہم ہے۔ جی جذبے کی جہاں تک آپ نے بات کی، ان کے اندر صرف ایک جذبہ تھا کہ سرکار کی ذات ہم میں موجود ہے۔ جب سرکار کی ذات موجود ہے پھر تو ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ بالکل۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان کے قسمہ پرسی کی چند تلواریں، 2 گھوڑے، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو کھجور کی چھال ہوتی ہے نا، کھجور کی لکڑی، وہ بطور تلوار اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ پھر بچے اپنے جو ہے نا وہ پاؤں کو یوں کرتے کہ میں بڑا لگوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اجازت نہیں دے رہے تھے جنگ کرنے کی، تو بچے یہ کہتے تھے کہ میں بڑا لگوں، سرکار مجھے اجازت دے دے۔ اچھا، جو قسمہ پرسی کی صورتحال میں تھے، جن کے پاس لڑائی کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، وہ بھی اس نیت سے آئے کہ شاید کوئی ہمیں یعنی کہ فائنینس کر دے، کہ ہمیں کوئی تلوار دے دے، ہمیں کوئی ایسی چیز دے دے جس سے ہم جنگ کریں۔ یعنی ہر بندہ آ رہا ہے، اور پھر یہ پہلی جنگ ہے، وہاں پر عورتوں نے بھی اظہار کیا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو منع کر دیا، بچوں کو منع کر دیا، بوڑھوں کو منع کر دیا، اور پھر اس طریقے سے ایک باقاعدہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شرائط بھی مرتب فرمائی۔ تو یہ ایک باقاعدہ، میں کہتا ہوں، انسائکلوپیڈیا ہے جو آپ نے سوال کیا۔ اس پر اگر بات کی جائے گی تو یقیناً ایمان ہی تازہ ہوگا، یقیناً محبتوں کا خراج ہم ان صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہونا کہ پیچھے مال و دولت رکھا ہوا ہو اور ہم دفاع کرنا چاہ رہے ہیں اس مال و دولت کا، وہ بھی نہیں ہے۔ ہونا کہ اگر میرے پاس ذاتی طور پر کوئی سامان ہے اور آگے والوں کی کیفیت، اگلوں کی کیفیت 1000 پر مشتمل، ہر بندہ تلوار، نیزہ، زرہ، ہر ایک چیز سے بالکل پر ہے، جی جی بالکل پر ہے، ان کے پاس سواریاں ہیں۔ بلکہ جب وہ مکہ سے نکلے تھے تو ان کا ارادہ یہ تھا، ہاں بھائی نکل رہے ہیں، سامان وغیرہ لپیٹ لو، ساتھ میں شراب بھی لو، ساتھ میں خواتین بھی لو، جو وہاں پر جو ہے نا وہ ہمارے منورنجن کا سامان کریں گی۔ تو یار وہ اس صورتحال میں تھے، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور دعا میں کہتے ہیں کہ یا کریم رب العالمین، یہ جو چند مٹھی بھر ہے نا، کہ آج اگر یہ بھی نہیں نہ رہے تو پھر قیامت تک تیرے دین کا نام پھر کسی نے نہیں لینا۔ یہاں یہ صورتحال ہے، وہاں وہ صورتحال ہے۔ یقیناً ایمان کی اعلیٰ ترین مثال، تقوی کی اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی شخص دے سکتا ہے تو وہ مارکہ حق، مارکہ بدر ہے، وہ یوم الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ مارکہ۔ جی بالکل، بے شک۔ اور آپ کی باتوں سے اتنا ابھی جو ہے نا عجیب سی ہماری کیفیت ہو رہی ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ناظرین اساں گھر جو اسما محمد نبی ہیں، انہوں نے کہڑی سونی نعت ॿुधंदा सी، पोइ वरी बदर वारे वाक़े खे कंटिन्यू कंदासीं। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता
طیبہ سے یہ پیغام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ برکت رمضان، برکت رمضان، برکت رمضان۔ जी नाज़रीन, नंढी साई खां पोइ बरकत रमज़ान में वरी हिकु भेरो तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो ब्रेक में जिन महिमाननि पाण खे जॉइन कयो आहे सभिनी खां अॻु में हुनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। पाण सां इंचार्ज आहिनि इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स जूं जेको आहे सो पंहिंजे डिपार्टमेंट जी पहिरीं जेको आहे सो ख़ातून SHO आहिनि उरूज फातिमा अलवी पाण सां गॾु आहिनि। उन्हनि खे भली कर कयूं था। अस्सलाम वालेकुम उरूज, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप खैरियत से? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। रमज़ान मुबारक आप सबको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज 17 रमज़ान है और हम बदर के मार्के पे बात कर रहे हैं। ज़बरदस्त। देखा जाए हालत जंग में हम अभी भी हैं। अभी भी है, बिल्कुल। आप जिस डिपार्टमेंट से हैं देखा जाए तो आप इससे ज़्यादा इस बात को और कौन समझ बिल्कुल सकता सही कह रही है हैं। कि आप एक तो खातून हैं और फिर आपने एक तो पुलिस ज्वाइन कर ली, उसके बाद आपने इतना मुश्किल शोभा ज्वाइन किया। इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे ये वजह थी कि पहले तो ये कि अपने अंदर एक जज्बा था कि लोग आवाम के लोगों की खिदमत करनी है, तो वो जो जज्बा था वही अपने अंदर इस तरह से आया कि आगे हम फील्ड चूज़ किया हमने कि भाई हम इस तरह से आएंगे। कुछ हमारा अपने फादर को देख के भी मैं आई इस फील्ड में। अच्छा, हाँ, उनका भी इसी फील्ड से ताल्लुक था। आपके वालिद साहब भी पुलिस में थे? बिल्कुल, तो इसी से ताल्लुक था, तो दैट्स व्हाई आगे इसमें हमने मूव ऑन किया। बचपन से ही लगता है आप पुलिस खेलती होंगी घर में। हाँ, ये भी कह सकती हैं आप। अच्छा, सही बात है। और वाकई में लड़कियों को आना चाहिए इस बिल्कुल फील्ड आना की तरफ। चाहिए। हम डरते हैं बिला वजह, इस तरफ नहीं आती है मोस्टली, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं, लेकिन आप अब देखें अच्छी तो अब खातून पुलिस माशाल्लाह ऑफिसर्स की अब माशाल्लाह जो है काफ़ी रुझान बढ़ गया है और बिल्कुल बढ़ काफ़ी गया। लेडीज़ जो हैं तमाम शोबों में आगे हैं माशाल्लाह से। और मैं यही कहूँगी कि आगे आती रहें तो अच्छी बात है, बिल्कुल अपनी बिल्कुल, पहचान बहुत अच्छी करवाएं। बात है। आप जैसे लोग रोल मॉडल बनेंगे ना और उनको देख देख के लोग आएंगे। एक तो आपने मुश्किल इतना शोभा तैयार कर लिया। चलिए उसमें हम बाद में बात करते हैं। मौलाना साहब हमारे साथ हैं। हम थोड़ा बदर के वाक़े पे डिस्कस कर रहे हैं। जी मौलवी साहब, असल में हम पहले जो बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जो उनका जज्बा था और उनकी जो, अच्छा इस मामले में जो है ना अल्लाह की मदद किस तरीके से आई? जो क्योंकि तादाद तो बहुत कम थी, एक तो अल्लाह ने मदद फरमाई और कुरान इसके बारे में कहता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की मदद तो जब आ जाती है कि मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर थीं, तो मदद तो आनी ही थी। और फिर जो तकवा और जो क़ुव्वत और जो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपनी न्याज़मंदगी का इजहार हज़रात साहबे किराम ने किया, तो फिर तो मदद आनी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का मैंने पहले जिक्र कर दिया। कुरान मजीद हमें इसके मुतल्लिक और मैं यहाँ एक और बड़ी लतीफ़ बात है कि आज 17 रमज़ान है, यौम बदर है और सूरह अनफाल की आयत नंबर भी 17 है। ये बड़ा हसीन इत्तफ़ाक़ है। बहुत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा रमैता व इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि है हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मट्टी आपने उनकी तरफ फेंकी। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि ये मुट्ठी भर मेरी फौज है और वहाँ तो लश्कर जर्रार है, तो फिर कैसे मुकाबला किया जाए? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हबीबी अपनी करीमी का मुज़ाहरा फरमाया और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जलाल का मुज़ाहरा फरमाया और मट्टी उठाई और उनको फार की तरफ फेंकी। अल्लाह तबारक व तआला की मदद ऐसे आई कि वो 1000 कुफ़ार थे, अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 फरिश्तों को नाजिल फरमा दिया। और फिर वो 1000 फरिश्ते नहीं है, रिवायतों में हमें मिलता है कि पहले वो 1000 थे, फिर 2000 हुए, फिर 3000 हुए, करते करते वो 5000 हुए। फिर बदरी सहाबा अपनी रिवायात के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जब हम सोचते थे कि हम इस काफिर को मारेंगे और जनाब हम तलवार उसकी तरफ सीधी करते तो पहले उसकी गर्दन कटी हुई होती थी,
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو جو اس کا فیصلہ ہمارے حق میں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ بھی یاد رکھیں، پہلی جنگ ہے جنگ بدر، دوسری جنگ ہے جنگ احد. جنگ احد کے اندر ہمیں معمولی پسپائی ہوئی، جنگ بدر ہماری پہلی جنگ ہے، پہلی جنگ میں ہمیں اتنی بڑی فتح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مورال کو بلند کیا، ہمیں موٹیویٹ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آج ہم جو وہ سپیکرز کی ہم گفتگو سنتے ہیں تو سب سے بڑا موٹیویشن تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، ہر موقع پر وہ ہمیں دیتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر بہت بڑا کرم اور فضل فرمایا کہ ہم پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو آج تک برقرار رکھا ہوا ہے. تو اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف توجہ کریں گے، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی ہم میں اگر وہ جرت، ہم میں اگر وہ تقوی، ہم میں اگر وہ پرہیزگاری، ہم میں اگر وہ اخلاص، ہم میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، ہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی للہیت توحید، اور ہم میں حضور علیہ السلام کے حکم پر جان نثاری کا جذبہ ہوگا تو فضائے بدر پیدا ہو جائے گی. اور جب فضائے بدر پیدا ہوگی تو فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. اسی پہ آپ کو ایک اچھی سی نعت سنواتے ہیں. ہمارے ساتھ اسما موجود ہیں، ان سے ہم نعت سنیں گے. انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. وہ نبی کی موٹھی کا معجزہ کہ وما رمیتا کہے خدا. وہ نبی کی موٹھی کا معجزہ کہ وما رمیتا کہے خدا، کہ وما رمیتا کہے خدا. وہ نگاہ کفر کو پھوڑ دے، وہ نگاہ کفر کو پھوڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور بہت پیاری آواز تھی آپ کی. اچھا عروج فاطمہ صاحبہ، ایک تو ویسے ہی پولیس میں آپ ہیں، اینٹی انکروچمنٹ میں، تو جب ہم آپریشنز کرنے، ویسے ہی ہم چھوٹے موٹے کسی سٹیپ پہ آتے ہیں تو ہم پہ بہت دنیا کے جو ہے نا مسئلے نازل ہو جاتے ہیں. تو آپ خاتون ہیں، پھر جب آپ اپنے کسی آپریشنز میں ہوتی ہیں تو جو سیاسی دباؤ کبھی کبھی آ جاتے ہیں یا کوئی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو آپ ڈیل کیسے کرتی ہیں؟ پریشر ڈالا جاتا ہے اور عورت ہو کے تو وہ زیادہ ہی پریشر میں اس سوسائٹی میں رہتی ہیں. پریشرز ہونے لگتے ہیں ہم پر. اور اس کا یہ کہ قانون تو جی دیکھیں سب کے لیے برابر ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں ٹریننگ یہ دی جاتی ہے کہ ہمیں جذبات سے کام نہیں لینا، دماغ سے کام لینا ہے. صحیح. تو ہماری مکمل منصوبہ بندی ہوتی ہے، ہماری فورسز ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، پوری ٹیم ہوتی ہے، تمام جوان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اس حساب سے ہم آگے اپنی کارروائی کرتے ہیں، اور جو سیاسی دباؤ ہوتا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے پھر ہم ٹیکل کرتے ہیں. اچھا مزاحمت بھی ہوتی ہوگی؟ بالکل ہوتی ہے، بالکل. کیونکہ اکثر جو لوگ قبضے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ اپنے پاس ساز و سامان رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے، شیلنگ شروع ہو جاتی ہے، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. بس اس میں یہ ہے کہ خواتین اہلکار بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ سامنے جو ہے وہ لیڈیز ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو ان کا تقدس خراب نہ ہو اس وجہ سے ہم ان کو لے کے چلتے ہیں. ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا تو ہے نہیں، ٹھیک ہے. اور ہمیں جو ہے وہ اوپر سے آرڈرز ہوتے ہیں، اس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. یہ چیز ہے ہماری. اچھا کوئی اچھا چلیں وہ میں بعد میں لیتی ہوں. ابھی پھر سے ہم آپ کو ایک بہت خوبصورت نعت سنواتے ہیں. اسما ہمارے ساتھ ہیں، اسما محمد نبی، ان سے نعت سنیں گے.
سا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں ابھی تک یاد آتی ہے مزار ہم زگی رونق ابھی تک یاد آتی ہے مزار ہم زگی رونق بھلا کیوں سید شودا کا خطہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب. اچھا عروج فاطمہ میں آپ سے مخاطب تھی کہ وہی بات ہماری ہو رہی تھی کہ مزاحمت ہو جاتی. کوئی ایسا واقعہ ہے جو ایسا پیش آیا ہو جس انسان کو تھوڑا ذرا آپریشنز کرتے ہوئے تو آپ تو بہت سارے اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہوں گے, ہاں بالکل تو کچھ ایسے ہو جہاں آپ کو لگا ہو کہ ایک گھبراہٹ ہو جاتی ہے انسان کے تو یار میں کس مصیبت میں پھنس گیا؟ نہیں ایسا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد اپنے آپ کو پھر مضبوط کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم میدان میں اترے ہیں تو ہم نے اپنے پورے کارروائی کرنی ہے. تو جب میں ایس ایچ او صدر تھی تو اس ٹائم پہ ایک تو صدر کا آپ کو پتہ ہے ایمپریس مارکیٹ کے جو اطراف ہے وہ کافی زیادہ ٹھیلے بتانے وغیرہ بہت زیادہ بہت مشکل مرحلہ ہے. وہاں کی ایک سچویشن اور پھر لیاری کا تو بندہ قدم رکھتے ہوئے ہی ڈرنے لگتا ہے, لیکن الحمدللہ میں پھر اتری میدان میں اور وہاں کافی ہم نے مطلب کلیئرنس کروائی ہے, کافی حد تک کافی کلومیٹر ہم نے کلیئر کروایا وہاں پہ. اچھا, ہاں تو مطلب یہ ہے کہ آپ گھبراتی نہیں ہیں کہیں بھی؟ نہیں الحمدللہ ابھی تک تو نہیں. ہاں کیونکہ بعض فیملیز کی خواتین بھی بہت لڑاکا ہوتی ہیں, آپ کو کہیں جا کے اگر یہ کرنا ہوتا ہے تو یہ بڑی مشکل مرحلے ہوتے ہیں. بالکل بالکل, سامنے والا پتہ نہیں ہوتا نا وہ کیسا ہے, اور جب آپریشنس کی بات آتی ہے یا ہم کہیں جاتے ہیں کارروائی کرے تو آبویسلی سی بات ہے سامنے والا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور دیتا ہے, اس ایکشن کا ریئیکشن دیتا ہے. یہ چیز ہے, یہ چیز ہوتی ہے. لیکن آپ ماشاءاللہ سے اسمارٹلی ہر بات کو ڈیل کر لیتی ہیں ہر معاملے کو. الحمدللہ کیونکہ ہمارے ساتھ کنسرن اے سی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, اور کنسرن ڈی سی کے ہم لیٹر کے تھرو جاتے ہیں, پراپر چینل جاتے ہیں, دیٹس وائی ہم آگے کاروائی کر سکتے ہیں ایزیلی. اچھا یہ کاروائیاں رمضانوں میں بھی ہوتی ہیں یا اس میں تھوڑا جو ہے نا؟ نہیں ہو رہے ہیں آپریشنز ہو رہے ہیں آپریشنز ہو رہے ہیں رمضان میں بالکل. اچھا تو رمضان میں تو اور زیادہ مصیبت میں آ جاتے ہیں لوگ, بالکل, کیونکہ اور آپ پہ ایک پریشر آ جاتا ہے نا, ایموشنل پریشر آ جاتا ہے, پھر دین کا ایک رحم دلی ایک وہ عنصر سامنے سے لوگ اگر اس طریقے سے آ جاتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے ڈیل کرنا. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں, تو عوام اگر ہم سے تعاون کرے گی تو وہ خود بھی ایزی رہے گی. صحیح بات ہے, یہ چیز ہے نا, ہم انہی کے لیے کر رہے ہیں. جو اگر ہم غلط ٹھیلے پتھارے لگے ہوئے ہیں اب اگر ہم اس کو کلیئر کروا رہے ہیں تو انہی کے لیے, جو دوسری عوام آ رہی ہے وہ ٹریفک میں پھنس رہی ہے تو اسی کی بہتری کے لیے کام کیا جائے. صحیح بالکل, یہ چیز ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ سے آگے اور گفتگو ہوگی اسی ٹاپک پہ. ناظرین اساسا گڈ जेको आहे सो ॿिया बि सना खां मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां जेको आहे सो तव्हांखे हिकिड़ी नात ॿुधाईंदासीं. मोहम्मद उमर कादरी पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि, हिकिड़ी सुहिणी नात ॿुधूं था ऐं उन खां पोइ वरी प्रोग्राम अॻिते हलाईंदासीं. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں,
کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب جی۔ ناظرین پاण जेको आहे सो बदर जे वाक़े ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं। अॼोको ॾींहुं आहे उन्हनि इहो जेकी हुज़ूर सां सोहबत रखंदड़ जेकी माण्हू हुया, उन जा जज़्बा छा हुया, उन जो ईमान छा हुयो, जो एॾे घटि अंग में उन्हनि हिकिड़ी अहिड़ी वेड़ विड़ी जेको मिसाल ठही वियो आहे रहंदी दुनिया ताईं। अच्छा, हम इसी तरफ आते हैं कि उनके रहनुमा कौन थे, उनके जो कहते हैं कि किसी भी जंग लड़ने के लिए, किसी भी काम को अंजाम देने के लिए आपके साथ आपका जो लीडर होता है उसका बड़ा एक हौसला होता है, एक उसका एक किरदार होता है, उसको देख के आप कहीं भी किसी मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। तो उनके रहनुमा थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो इस पे कुछ बात कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपने बात की है और इस मुताल्लिक हम गुफ्तगू कर भी चुके हैं कि ये तमाम जज्बे, ये तमाम क़ुव्वतें, ये तमाम उनकी सोच, फ़िक्र, खुलूस, ये सब सरकार अलैहिस्सलाम की वजह से है। सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात मौजूद है तो समझें हमारे पास तलवारों के ढेर हैं, हमारे पास असलहा का जो है ना वो अंबार है, हमारे पास सवारियाँ ही सवारियाँ हैं, हमारे पास फ़ौज ही फ़ौज है। सरकार अलैहिस्सलाम की दुआए मोहम्मद एक ऐसा अज़ीम हथियार है कि वो बड़े बड़े लश्कर जर्रार, वो रोमा की सल्तनत को भी, वो कहते हैं ना कि वो रोमा की सल्तनत को जिसने उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका हमारे लिए नमूना हयात है आज के दौर वालों के लिए। तो जो उस दौर में जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अपने सामने देखते थे, सरकार अलैहिस्सलाम की दुआओं को अपने कानों से समाअत करते थे। सरकार अलैहिस्सलाम, एक जंग का वाक़या है कि एक सहाबी गालिबन हज़रत साद इब्न अबी वक़ास हैं, वो तीर चला रहे कुफ़ार की तरफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तीर पकड़ा रहे, और वो रसूलुल्लाह के जिनके लिए कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, फिदा अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह सल्लम, सरकार उस सहाबी को कह रहे साद शाबाश तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। तो जब एक ऐसा लीडर जो इतनी आपको मोटिवेशन दे रहा है, जो इतनी आपको हौसला दे रहा है, जो इतना आपके ऊपर भरोसा कर रहा है और इतनी आपको कुव्वत और तक़वियत अपनी ज़ुबान से दे रहा है, तो फिर उसके नौजवानों, फिर उसके जो है वो मातहतों के लिए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नवीद और कामयाबी लिखी है। और यकीन जाने कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात और आपके फ़ैसले। अब आगे जो अगला ग़ज़वा है वो ग़ज़वा उहद है। सरकार ने फरमाया था उस टीले से नहीं उठना, अगर हम जंग जीत जाएं, हार जाएं, कोई भी मामला हो, उस टीले से आप लोगों ने नहीं उठना। तो जब जंग ज़ाहिरी तौर पर हम जीतने लगे और वहाँ के अहबाब ने उस टीले को छोड़ा कि माल गनीमत अब जमा किया जाएगा, अब जंग ख़त्म हो गई है, अब हमें फ़तह नसीब हो गई है, तो उन्होंने इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो नीचे आ गए और उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो फरमान था कि आपने उस टीले को नहीं छोड़ना, उन्होंने छोड़ दिया। तो हमें ज़ाहिरी तौर पर पिसपाई हुई, यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम दूर अंदेश हैं, हिकमत अमली आप अलैहिस्सलाम अपनाते हैं। और वो हिकमत अमली हमें बाद में जाकर हमें पता चलता है कि सरकार अलैहिस्सलाम इस एक वाक़े से हमारे कितने जो है ना वो सवालात के जवाबात और कितनी हमारे लिए फसाहत और बलागत के दरवाजे आप अलैहिस्सलाम खोल रहे हैं। मदीनतुल इल्म है ना जी। सही, बिल्कुल। और देखें ना ये हमारे आजकल के जो हालात हैं। अच्छा, मैं छोटी सी बात करके ब्रेक पे जाऊंगी कि हम किसी काम के लिए निकल रहे होते हैं, आजकल के दौर में इतना जदीद दौर है, गाड़ियां हमारे पास मौजूद हैं, घर में हमारे एसी हैं, तो भी हम किसी काम के लिए रोज़ी की हालत में निकलते तो हम समझते हैं बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं। और उस वो वक्त देखें, वो सख्ती देखें, वो इलाका देखें और उन लोगों के जज्बे देखें। नाज़रीन वठूं था नंढी साई का तव्हां बस सां गॾु जुड़िया रहिजो।
रमजान बरकते रमजान बरकते रमजान बरकते रमजान। जी नाज़रीन, बरकत रमज़ान में एक बार बीहर तव्हांखे भली कार कयूं था। ॿिए जेके महिमान असांखे जिन जॉइन कयो आहे ब्रेक में, उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदीला। सुमैर ताहिरी साहब पाण खे जॉइन कयो आहे। मोहम्मद सुमैर ताहिरी साहब, भली कार कयूं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में। ऐं ॿियो नाज़रीन, हलूं था वरी सां मौलाना साहब ॾे त बदर जे हवाले सां जेको आहे सो पाण ॻाल्हाए रहिया आहियूं। उन ते ॻाल्हाइण खां अॻु में मां चाहियां थी त अदी जेका आयल आहे उरूज फातिमा, उन्हनि खां जेको आहे हिकिड़ो सवाल कजे। अच्छा उरूज साहिबा, ख़वातीन वैसे ही मल्टी टास्किंग होती हैं, उनके लिए कहा जाता है। अब आपकी तो बहुत टफ जॉब है, इसका तो कोई सुबह शाम का कोई तयन ही नहीं है, ठीक है ना। आप किसी वक्त भी ऑपरेशंस पे जाती हैं, तो आप किस तरीके से अपनी घरेलू सारी जिम्मेदारियां और जो मसले हैं उनको मैनेज करती हैं? इसके लिए जो है ना, जो घर वाले होते हैं उनका ताउन बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले फुल सपोर्टिव हैं, बहुत भरपूर ताउन करते हैं, तो ईज़िली वो मैनेज हो जाता है। कभी कभी मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन उसको हम टैकल कर लेते हैं। सही। तो मतलब बहुत ताउन, easily जो है हाँ ना, ताउन होता है ना, सबसे बड़ी बात मैंने आपको कही ना, ताउन सपोर्टिव होना चाहिए। सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह तो ईजी हो जाता है। सही, बहुत अच्छा। अच्छा नाज़रीन, ॿी हिकिड़ी अदी पाण खे जॉइन कयो आहे ब्रेक में, सना ख़्वा आहिनि, उन्हनि जो तारुफ़ कराइण मां विसरी वियमि। अदी, तव्हां पंहिंजो नालो ऑन ईयर मूंखे ॿुधायो। सिद्रा फ़हीम साहिबा पाण खे जॉइन कयो आहे, उन्हनि खे भली कार कयूं था पंहिंजे प्रोग्राम में। ऐं वरी सां हलूं था पाण जेको आहे सो अलामा साहब ॾे। सर, ये जो बदर का जो वाक़या हुआ, इसमें बहुत सी हकीकतें हमें बताई गई हैं। कोई ऐसी भी है चीज़ें जो इतना आई नहीं है, जिसका ज़िक्र इतना आम नहीं हुआ, या हम उधर मौजूद जितने भी लोग उसमें शामिल हुए उनको ख़राज तहसीन पेश करने में कहीं पे हम कोई कमी वाक़ई हो रही है हमसे? इस पर कुछ बात कीजिए। एक बात मैं इस वाक़े के मुतल्लिक़ लाजमी करूँगा कि वाक़या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फ़तह अता फ़रमाई, और फिर उनके 70 के करीब सरदार कैद हुए, 70 के करीब मारे गए, फिर कई उनके जो है ना अफराद कैद में आए। अब वो जो कैद में आए उनकी सज़ा क्या मुतय्यन की गई? अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं। पहली चीज़ ये कि इस्लाम सिर्फ जबर का नाम नहीं है, सिर्फ तशद्दुद का नाम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये मालूम होती है कि इस्लाम तालीम को कितना फ़ौक़ियत देता है। दीनी तालीम हो, असरी तालीम हो, दोनों को वो कितनी फ़ौक़ियत देता है। यानी कि इस्लाम सोचने समझने की सलाहियत को उबारता है। ये नहीं कहता इस्लाम ने ये कह दिया बस इसको करें, वो कहता है कि इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारक जिसने तुम पर मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात नाजिल फरमाए, वो तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। तो तुम ज़रा उसकी तरफ देखो तो सही, उसकी तरफ मुतवज्जे तो हो। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िदिया भी मुकर्रर किया, यानी कि वो अपनी रकम अदा करें और रिहा हो जाएं। और फिर मुकर्रर किया कि जो पढ़ने लिखना जानता है वो हमारे मुसलमानों के में से किसी को जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, उनमें से किसी 10 को पढ़ना लिखना वो सिखा दे, उसको रिहा कर दिया जाएगा। क्या ज़रूरत थी पढ़ने लिखने की? अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताकर, ये सिखाकर हमें, और ये हुक्म इरशाद फरमाकर हमें ये समझाया कि इस्लाम कुंद ज़हनी का नाम नहीं है। इस्लाम जो है वो अपने एक्सप्रेशंस को बाहर निकालने का, उनको बयान करने का, अपनी दिली ख्वाहिशात को भी बयान करने का, लेकिन और फिर जब वो सारी चीज़ें बयान हो जाएं, फिर उन सारी चीज़ों को इस्लाम के ताबे कैसे लाना है, इस्लाम के उसूलों के अंदर कैसे लाना है, हमें उसका भी दर्स देता है। जहाँ तक खराज तहसीन की बात है, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खराज तहसीन हज़रात बदर को पेश किया, और फिर उस पर मुख्तलिफ ने तज़मीन लिखी है। अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं कुछ पढ़ के सुना दूँ। जी जी। वो कहते हैं कि कुल शहीदान बदरो अहद पर दुरूद, कुल शहीदान बदरो अहद पर दुरूद, सब फिदायान बदरो अहद पर दुरूद, जैसे मर्दान बदरो अहद पर दुरूद, जान निसारान बदरो अहद पर दुरूद। और उनकी तारीख में बेबदल है वजूद, तारीख में उन जैसा वजूद नहीं मिलता। उनके बाइस बड़े मुल्क दी की हुदूद, सर बकफ जोर मैदान जिनका वजूद, जानिसारान बदरो अहद पर दुरूद, सरफराजान बदरो अहद पर दुरूद, सब दलेरान बदरो अहद पर दुरूद, जुमला यारान बदरो अहद पर दुरूद, जानिसारान बदरो अहद पर दुरूद, हक गुजारान बैत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला की सलामतियाँ हो उन तमाम असहाब बदर पर। एक चीज़ मैंने बयान नहीं की, वो मैं बयान कर देता हूँ जी जी। कि
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے نا مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو بدر میں صحابہ شریک ہوئے ہیں ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں ان کے بعد آنے والے سارے مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو انسان ہے نا، یہ تو صحابہ کرام ہے نا جو شریک ہوئے، آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ جو فرشتے نہیں تھے شریک ہوئے، وہ 5000 یا 1000 کے قریب وہ جو فرشتے شریک ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کا بھی درجہ باقی فرشتوں میں بلند کر دیا ہے۔ تو بدر والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں اور 13 کے قریب اور ایک روایت کے مطابق 11 کے قریب شہید ہوئے ہیں۔ ہمارا لاکھوں سلام ہے ان کو، وہ اسلام کے ابتدائی شہداء میں ہیں۔ ان کی شہادت نے، ان کے لہو نے، ان کی جانثاری نے، ان کی قربانی نے آج تک اسلام کو زندہ تابندہ الحمدللہ کیا ہوا ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ یہ اپنی شادمانیوں کے ساتھ زندہ و تابندہ رہے گا انشاءاللہ۔ بے شک بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ارحم قادری ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ایک نعت سنیں گے۔ جی ارحم بسم اللہ کیجیے۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ فاطمہ صاحبہ، کیا مطلب ہمارے لوگوں کی ایک نفسیات بن گئی، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ جیسے آپ کرتی بھی ہیں کاروائی، یہ جو ٹھیلے لگ جاتے ہیں یا دکانوں کے آگے، دکانوں سے باہر نکال کے وہ اپنی بہت سے ساز و سامان انہوں نے سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے جو وہاں پہ جو چلنے والے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا، ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، ایون ہم جو متاثر ہو رہے ہیں ہم ہی ان لوگوں کی طرفداری کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ آخر کس کے حق میں بات کریں؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نا تعاون ضروری ہے ہر چیز کے لیے۔ آپ سمجھیں کہ ہم آپ کی ہی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے نا تو آپ، اچھا سب سے بڑی بات ہوتی ہے احترام۔ صحیح، جب آپ کے اندر احترام ہوگا ایک دوسرے کے لیے تو آپ اس چیز پہ برا نہیں مانیں گے، یا کسی بھی کارروائی پہ آپ کوئی ایکشن غلط نہیں لیں گے، یا آپ ایک چیز دوسرے کی پرابلمس کو سمجھیں گے۔ صحیح، یہاں بیسیکلی احترام ختم ہو گیا، اگر دیکھا جائے ایک کامن بات کر رہی ہوں میں، ہمارے یہاں احترام ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں احترام بہت ضروری ہے ایک دوسرے کا، انسانیت کا احترام بہت ضروری ہے۔ بالکل، جب آپ احترام کریں گے مطلب تو ہم لوگ نا، آپ ہی لوگ کارروائی کر کے لوگ ہٹ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم نے بہت کچھ سنا، ہم آتے ہیں یہاں قریب سے، ہمیں فروٹ مل جاتا ہے، ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں، اور آسانیاں جو ہے نا بہت زیادہ مل گئی ہیں، تو آسانیوں کے ہی ہو گئے سارے۔ صحیح، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہر چیز بس یوں نکلیں اور یوں مل جائے، تھوڑا سا ہم چل کے نہ جائیں یا محنت نہ کریں۔ صحیح بات ہے، یہ چیز کرتے ہیں لوگ، ہم کیوں چل کے جائیں، ہم کیوں چل کے جائیں، باقی جو لوگ آگے کارروائی کر رہے ہیں وہ غلط کارروائی کر رہے ہیں، جی ہاں، اس پہ ہم چل کے بھی جائیں سودا لینے کے لیے، یہ چیز کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ چیز ہے واقعی میں، اور ہمارے لوگوں کا اصل میں ہم لوگوں کی خود کی تربیت نہیں ہوئی کہ ہم لوگوں کی تربیت ہو، ہم لوگ سمجھ سکیں ہمارے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ جو ادارے ہماری بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں ہم انہی اداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، انہی پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، انہی کو برا کہہ رہے ہیں۔ ہم بھی کافی آپریشنز کے دوران بہت سی باتیں سنتے ہیں، گزر رہے ہوتے ہیں، ایسی بات ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں تو بہت سی کوئی ابیوز لینگویجز یوز کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے جو ہمیں اوپر سے حکم دیا گیا ہے اور جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے تو وہ ہم اس پہ کارروائی تو کریں گے نا، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم پہلے ہی کہا آپ کو کہ ہمارا کام کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ صحیح، بالکل صحیح ہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، آرام سے کہہ رہے ہیں، آپ اس کو اندر کر لیجئے، صحیح، آپ اندر کر لیجئے،
لیکن آپ اس پہ بحث کریں, گزرنے والا جو پرابلم میں ہے وہ بھی آگے بحث کر رہا ہے, وہ بھی انہی کے حق میں بات بحث کر رہا ہے. تو یہ ایک جو ہے نا ڈیفیکلٹیز آ کہ جاتی ہیں. غریب لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہی کرنا ہے تو کسی اور پہ ہاتھ ڈالو, اور اس طریقے کے جو لوگ آ جاتے ہیں ان کے لیے بات کرنے کے لیے. لیکن دیکھا جائے تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, کوئی بھی غریب کے خلاف نہیں ہے یا اس سے کسی کو پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے, قانون کو آپ نے لاگو کرنا ہے, جس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے تو آپ نے اپنا کام تو کرنا ہے, ہر ادارے کو اس کا صحیح کام کرنے دیا جائے, تو یہ سارے مسئلے مسائل ہوں ہی, پرابلمز ہی نہ ہو. ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کا احترام کریں, ان کی بات کا, ان کے کام کا احترام کیا جائے تو ہر چیز ایزی ہو جائے گی. صحیح, بالکل, بہت زبردست. اور جو ہے نا اساں سا گڈ جکو ناظرین سمیر طاہری موجودن, محمد سمیر طاہری, انہن کھا جکو سو پان ہکڑی سونی نعت ॿुधंदासीं, پو वरी प्रोग्राम अॻिते खणी हलंदासीं. غزل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے, میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے, میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے, میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں, پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں, کھلاتا ہے مجھے کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے, میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے, میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے, میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے, میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. انہیں تھا کر ابو بکر عمر عثمان بڑھتے ہیں, انہیں کھا کر سجن سائی سوڑا سائی میٹھا سائی بھی بڑھتے ہیں, کہ رتبے میں کچھ ایسا ہے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے, میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. سبحان اللہ, بہت خوب, ماشاءاللہ.
जी नाज़रीन, नंढी साई जो टाइम थियो आहे, साई वठूं था, उन खां पोइ वरी तव्हां सां गॾूं था थी बरकत रमज़ान में। तव्हां बि असां सां गॾु जुड़िया रहिजो। बरकत रमज़ान, बरकत रमज़ान, बरकत रमज़ान। जी नाज़रीन, बरकत रमज़ान में वरी हिकु भेरो तव्हांखे भलीकार कयूं था। ऐं असां सां अंगण ते जेके ॿिया महिमान आया आहिनि उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदी हलां। मुज़म्मिल नक्शबंदी पाण खे जॉइन कयो आहे, अस्सलाम वालेकुम, तव्हांखे भलीकार कयूं था। ऐं शायान जब्बार कादरी बि पाण खे जॉइन कयो आहे, हिकिड़ो नंढिड़ो मासूम ॿारु आहे, तव्हांखे भलीकार कयूं था पंहिंजे प्रोग्राम में। ऐं ॿियो नाज़रीन, ॻाल्हियूं अॻिते खणी हलण खां अॻु में पाण जेको आहे सिदरा फ़हीम सिद्दीकी पाण सां गॾु आहिनि, उन्हनि खां हिकिड़ी सोहिणी नात ॿुधंदासीं ऐं पोइ वरी अॻिते। जी बिस्मिल्लाह करें। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और ये चचकी सैयदा की चल रही है, ये चचकी सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। और मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जी नाज़रीन, पाण सां गॾु मुज़म्मिल नक्शबंदी आहिनि, उन्हनि खां बि हिकिड़ी नात ॿुधंदासीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। आज के यौम के हवाले से कलाम के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। शायर कहते हैं कि ये सर है सदे का नबी का उतारने के लिए, ये सर है सदे का नबी का उतारने के लिए, ये जिंदगी है मोहम्मद पे वारने के लिए, ये जिंदगी है मोहम्मद पे वारने के लिए। और ये दिल है नबी से सवारने के लिए,
صبح ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے. اور حاصل کلام شاعر کہتا ہے کہ میں اس یقین سے پڑھتا ہوں پر یہ درود کہ سہارا دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے. سہارا دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین شایان جبار پار سگٹ موجود ہیں انہن کا ایکڑی سونی نعت بدناسی. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتی. ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا زہرا کے بابا حسنین کے نانا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. جی فاطمہ صاحبہ ہمارے ٹائم بہت اسپیڈ سے اب گزر آئے. کوئی جو نئی لڑکیاں جوائن کریں پولیس فورس کو ان کے لیے کوئی اچھا سا میسج دے دیجیے پلیز. لڑکیوں کے لیے یہی میسج ہے کہ اپنے آپ کو کمزور نہ پڑنے دیں. اگر آپ کے اندر سچی لگن ہے, آپ کے اندر ایک عہد ہے کسی کے کام آنے کا, تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے آپ مضبوط بن کے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. ایجوکیشن لازمی حاصل کریں کیونکہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے ہمارے لیے. صحیح یہ کہوں گی. مطلب گھبرانا نہیں, ہمت نہ ہاریں, اپنے آپ کو منوائیں, آگے بڑھیں, انشاءاللہ میدان میں فتح حاصل ہوگی. بالکل بے شک. اچھا مولانا صاحب آج کیونکہ ہم سب کی ماں, ہم سب مومنین کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کے وصال کا بھی دن ہے, تو کچھ ان کے لیے انہوں نے جو درجہ یا ان کا تھوڑا شارٹ میں بات کیجیے گا, لیکن ان کو کیا صلہ ملا جو انہوں نے ان کی زوجیت میں جو زندگی گزاری. آپ شارٹ کی بات کریں تو پھر میرا ہی لکھا ہوا ایک کلام میں پیش کر دیتا ہوں, اس میں ساری باتیں آ جائیں گی. جس سے آقا محبت کا دعویٰ کریں ایسی عظمت نشان میری ماں عائشہ, طیبہ عابدہ اور وہ ہیں زاہدہ, یعنی ہر شاں کی شاں میری ماں عائشہ. جس سے الفت محبت ہے کرتا خدا, وہ نبی محترم ہے تیرا صاحبہ,
وہ تیرا راہبر، وہ تیرا ہم سفر، تجھ پہ وہ مہرباں میری ماں عائشہ. آپ صدیقہ ہیں، آپ ہیں طاہرہ، آپ ہیں مادر سیدہ ظاہرہ، اور حسین و حسن کی بھی نانی ہوئیں، اور حسین و حسن کی بھی نانی ہوئیں، جس کا گھر ہے جنا میری ماں عائشہ. دین احمد کی تعلیم ان سے ملی اور شریعت کی تفسیر ان سے ملی. آپ اصحاب کی راہبر بھی ہوئیں، آپ سے ہے ایمان میری ماں عائشہ. آخری شعر. آپ کی شان میں بات کیسے کروں، سورہ نور قرآن میں دیکھ لوں، احیا تیرا گدا بعد اب با وفا، مومنوں کی ہے ماں میری ماں عائشہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی میں بہت عمدہ آپ نے ان پہ لکھا ہے. اور جو ایسو عروج فاطمہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. سدرا آپ کا بہت بہت شکریہ. سر آپ نے بہت اچھا بدر پہ بولا اور اس طریقے سے آپ نے بدر کے واقعے کی منظر کشی کی جس نے بیان کیا تو ہمیں تصور میں یہ آیا کہ جیسے ہم وہاں موجود ہیں. تو بہت زبردست. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین پروگرام پنی پجانی تے پہنچی رہے ہوا ہے. بدر جو واقع ہوا ہے وہ تہاں کے پیغام چھا ڈئی رہے ہوا. پان جو ہک میں پان میں جکا گڈپ ہوندی ہے ऐं अल्लाह ते जेको कामिल तव्हां जो यकीन हूंदो आहे उहो तव्हां किथे बि मुश्किल हालतूं में जेके ॾिसंदव पर सो बि तव्हांजी थींदी. इहो पैगाम बदर जो वाक़ियो पाण खे ॾेई रहियो आहे. ऐं जेको आहे उन सां गॾु प्रोग्राम खे ख़तमु कयूं था. सुभाणे वरी पाण गॾु हूंदासीं. बरकत रमज़ान में पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो. अल्लाह वाई.